بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. کل آپ کے سامنے قرآن کریم کی تفسیر کے متعلق کچھ باتیں آئی تھی. اللہ رب العزت نے اپنا کلام اپنے لاڈلے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں اتارا ہے، اور یہ قرآن کریم وحی کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے اتارا ہے. وحی کے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے آئی تھی کہ وحی کسے کہتے ہیں. قرآن کریم کی تفسیر سے پہلے کچھ باتیں جاننا بہت ضروری ہوتا ہے. کل بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ رب العزت نے اس قرآن کریم کو تھوڑا تھوڑا اپنے نبی کے قلب مبارک میں اتارا ہے. جیسا کہ حضرات مفسرین اعظام نے فرمایا کہ 23 سال میں پورا مکمل قرآن کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں اترا ہے. 20 پر 3 سال میں مکمل طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں یہ قرآن اترا ہے. جب تھوڑا تھوڑا قرآن اترتا تھا تو عرب کے مشرکین اور کفار کہا کرتے تھے کہ جب اللہ کو قرآن اتارنا ہی تھا تو یکدم یک بارگی کیوں نہیں اتارا، یہ تھوڑا تھوڑا کیوں اتارا. یہ کفار کا اعتراض تھا، عرب کے مشرکین کا یہ اعتراض تھا کہ اترنا تھا تو پورا کیوں نہیں اترا، تھوڑا تھوڑا کیوں اللہ رب العزت نے اتارا. تو اس کا جواب اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر خود دیا ہے. 19ویں پارے کی ایک آیت ہے، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. یہ 19ویں پارے کی آیت ہے. کفار یہ کہا کرتے تھے کہ یہ قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نہیں اترا، جملۃ واحدہ، کذالک لنثبت بہ فؤادک. اللہ رب العزت نے اس کا جواب یہ دیا کہ ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا اس لیے اتارا، لنثبت بہ فؤادک، تاکہ آپ کا دل مضبوط ہو. ورتلناہ ترتیلا، اور ہم نے اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھوایا ہے. اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ان کے سوال کا جواب دیا
اور حضرات مفسرین اعظام نے اس کی وضاحت اس طرح کی جیسے کہ حضرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے مفسر ہیں، بڑے محدث ہیں، انہوں نے اس کی وضاحت میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ رب العزت نے تھوڑا تھوڑا اتارنے کا منشا اللہ کا یہ تھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر قرآن کریم ایک ہی دفعہ اتار دیتے تو پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، ان پڑھ تھے، لکھتے پڑھنا جانتے نہیں تھے، نہ کبھی حضور علیہ السلام کسی استاذ کے سامنے جا کر بیٹھے ہوں اور علم حاصل کیے ہوں، کبھی ایسا نہیں، ان پڑھ تھے، امی تھے، لکھنا پڑھنا جانتے نہیں تھے۔ اگر ایک بارگی اتار دیتے تو جو شخص امی ہے، ان پڑھ ہے، یہ ان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ پورا قرآن ایک ہی دفعہ اتار دیا جائے، یہ تو ان کے مزاج کے خلاف ہوگا، سامنے والے کے خلاف ہوگا کہ سامنے والا کچھ جانتا نہیں ہے، لکھتا پڑھتا نہیں ہے، اور ہم نے ان کے لیے ایک قرآن ایک بار تھوپ دیا، تو یہ اس کے مزاج کے خلاف ہے، مناسب نہیں ہے۔ اس کے برخلاف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو تورات نامی کتاب دی گئی ہے، حضرات مفسرین اعظام فرماتے ہیں کہ ان کو ایک ہی دفعہ پوری کی پوری کتاب دی گئی ہے، تورات نامی کتاب۔ کیوں؟ مفسرین اعظام نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام لکھنا پڑھنا جانتے تھے، وہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اسی لیے اللہ رب العزت نے ان کے مناسب حال کی وجہ سے ایک ہی دفعہ ان کو تورات نامی کتاب دی گئی۔ اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، ان پڑھ تھے، لکھنا پڑھنا جانتے نہیں تھے، کوئی حضور کا استاذ نہیں، تو پھر کیسے ایک دفعہ ہی ایک بارگی قرآن اتارا جاتا؟ تو یہ مناسب حال تھا کہ تھوڑا تھوڑا اللہ رب العزت نے اتارا۔ اور دوسری بات حضرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کریم کو جب اتارتے تھے، کبھی ایک آیت، کبھی 2 آیت، کبھی 5 آیتیں، کبھی 10 آیتیں، تو جیسے جیسے حالات آتے اسی حالت کے مطابق اتارتے۔ مثال کے طور پر کوئی واقعہ پیش آیا، اب اس واقعے کا جواب دینے کے لیے یا کسی مشرک نے، کسی کافر نے اعتراض کیا، اب اعتراض کرنے کے وقت پر ہی تو جواب دیا جائے گا، اب وہ وقت آئے نہیں اور اس سے پہلے ہی اس کا جواب دینے لگے تو یہ مناسب حال نہیں ہے۔ تو جیسے جیسے حالات آتے تھے اسی حالت کے اعتبار سے اللہ رب العزت آیتیں اتارتے رہتے تھے، اور گویا کہ اگر کوئی مشرک سوال کر رہا ہے، اعتراض کر رہا تو اس اعتراض کا جواب دینا ہوتا تھا۔ تو یہ دوسری وجہ تھی کہ جو یک بارگی اللہ نے قرآن نہیں اتارا۔ تیسری وجہ حضرات مفسرین اعظام نے فرمایا کہ اگر کیونکہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ بہت تکلیف دیا کرتے تھے، اذیتیں پہنچاتے تھے، اور اذیتیں جب پہنچاتے اور بار بار حضرت جبرائیل علیہ السلام کا اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آنا ہوتا، بار بار آیتیں لے کر آتے، تو اس سے جو ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مطمئن رہتا کہ دیکھو اللہ نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا ہے، اللہ نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا ہے، ہر موقع پر اللہ رب العزت میری حالت دیکھ رہے ہیں اور اپنے فرشتوں کے سردار کو میرے پاس بھیج رہے ہیں۔ اس سے اللہ کے پیغمبر کا دل جو ہے مضبوط ہوتا تھا۔ تو یہ ایک وجہ تھی۔ اور
ایک اور وجہ حضرات مفسرین نظام نے فرمایا، بالخصوص حضرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے مفسر ہیں، انہوں نے فرمایا کہ اگر پورا قرآن ایک ساتھ ہی اتار دیتے اور اللہ رب العزت ایک ہی دفعہ پورا قرآن جو قرآن کے اندر قانون ہے، احکامات ہیں، ایک ہی دفعہ دے دیتے، تو اگر کسی انسان کو سارے کے سارے احکامات ایک ہی مرتبہ دے دیں، ایک ہی قانون ایک ہی ساتھ تھوپ دے، تو ظاہر سی بات ہے انسان اس پر کیسے عمل کر سکتا؟ کسی بھی احکام پر، کسی بھی حکم پر جب عمل کرانا ہو تو ایک ایک کر کے دیں گے، تبھی تو حکموں پر عمل ہوگا۔ ایک ہی مرتبہ سارا کا سارا حکموں، سارے کے سارے احکامات کو کسی انسان پر تھوپ دینا، یہ انسان کی مزاج کے خلاف۔ اللہ رب العزت حکیم ہے، اللہ رب العزت بہت حکیم ہے، آپ کی ذات بہت حکمت والی ہے، تو حکمت والے کی ذات سے یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ وہ سارے کے سارے احکامات ایک ہی مرتبہ کسی انسان کو تھوپ دے۔ تو ایک ایک احکام، ایک ایک حکموں پر اللہ رب العزت عمل کرانا چاہتے تھے، اسی لیے ایک ایک حکم، کبھی 2 آیتیں، کبھی 3 آیتیں، کبھی 4 آیتیں اللہ رب العزت نازل فرما کر کہتے کہ ان چیزوں پر یہ قوانین ہے، ان ضابطوں پر عمل کرو۔ تو اس طرح سے حضرات مفسرین نظام نے مشرکین کا جواب دیا۔ اور یہ قرآن کریم نازل کر کے اللہ رب العزت نے بالخصوص انسانوں پر بہت احسان کیا ہے، بہت احسان کیا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے بالخصوص اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور نبی بنایا ہے جو کہ انسانوں میں سے ہیں۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، ہم نے مسلمانوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ اگر رسول کوئی اور ذات ہوتی انسانوں کے علاوہ، اور اللہ رب العزت کسی اور ذات کو رسول بنا دیتے، نبی بنا دیتے انسانوں کے لیے، اب کوئی بھی حکم لے کر آتا، اب ہمارے سامنے جو حکم لے کر آیا ہے اگر وہ دکھتا ہی نہیں اور کہہ کر چلا جاتا تو ہمیں کیا سمجھ میں آتا؟ ہمیں اس کی کیا اہمیت ہوتی؟ بھائی کسی نے کہہ کے چلا گیا، نہ تو وہ دکھ رہا ہے، نہ ہمارے سامنے ہے، نہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ ہے، نہ بول چال ہمارا ان کے ساتھ ہے، تو ہم کیا اس سے سمجھتے؟ یہ ہمارے لیے بہت مشکل بات ہوتی۔ لیکن اللہ رب العزت نے انسانوں میں سے ہی ایک رسول بنایا جو انسانوں کے پاس اٹھتا بیٹھتا ہے اور اللہ کے حکموں کو سمجھاتا ہے۔ تو یہ کتنے بڑا ہے، اللہ کا احسان ہے۔ اگر نبی کسی فرشتے کو بنا دیتے تو فرشتہ تو ہمیں دیکھتا لیکن ہم فرشتے کو نہیں دیکھتے، لیکن ہم اس سے کیا استفادہ کر سکتے، کیا حاصل کر سکتے، کیا نفع ہمیں ہوتا؟ اس لیے کہ ہمیں وہ دکھتا ہی نہیں۔ ہمیں کچھ پوچھنا ہوتا تو ہم کہاں سے پوچھتے؟ ہمیں کیسے محسوس ہوتا کہ فلاں کوئی جو ہے ہمارے لیے نبی ہے، رسول ہے؟ لیکن اللہ نے انسانوں میں سے ہی اللہ کے پیغمبر کو رسول اور نبی بنا کر مسلمانوں پر احسان کیا۔ خود اللہ رب العزت نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، مؤمنین سے مراد مسلمان۔ قرآن کریم کے اندر، قرآن کریم جب نازل ہونا شروع ہوا ہے، ہم سب سے پہلے جان لیں کہ سب سے پہلی جو آیتیں اتری ہے وہ کون سی ہے؟ حضرات مفسرین نظام نے فرمایا قرآن کریم کا جب نازل ہونا شروع ہوا ہے، آغاز ہوا ہے غار حرا میں، اس وقت جو سب سے پہلی آیتیں اتری ہے وہ سورہ علق کی آیتیں اتری ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ 5 آیتیں ہیں سورہ علق کی جو سب سے پہلی وحی ہے۔
جیسے کہ صحیح بخاری میں ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں غار حرا میں تھا، اچانک ایک فرشتہ میرے سامنے آیا اور اس نے مجھے کہا اقرأ، پڑھو۔ اس نے کہا کہ پڑھو اقرأ، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں، اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، ان پڑھ تھے، جانتے لکھتے نہیں تھے، تو کہا کہ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا اپنے بارے میں کہ جب میں نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اپنے سینے سے لگا کر بھینچا، دبوچا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ میرے لیے بہت مشکل بات ہو گئی، میں مشقت میں پڑ گیا، اس لیے کہ ایک فرشتہ ہے اور سامنے انسان ہے۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے بہت بھینچا، دبوچا، پھر کہا اقرأ، پڑھو۔ تو دوسری مرتبہ، پہلی مرتبہ میں نے جب کہا تو بھینچ کر کہا، دبوچ کر کہا پڑھو، تو میں نے کہا ما انا بقارین۔ پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ پھر مجھے بھینچا، دبوچا، سینے سے لگا کر، پھر میں نے کہا ما انا بقارین، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر تیسری مرتبہ اسی طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور سے کہا کہ اقرأ، پڑھو، تو میں نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سورہ علق کی یہ 5 آیتیں تلاوت کروائی حضور علیہ السلام سے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیتیں ہیں جو سب سے پہلی مرتبہ وحی میں نازل ہوئی۔ یہ 5 آیتیں ایسی ہیں جو سب سے پہلی مرتبہ وحی میں نازل ہوئی۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ 3 سال تک وحی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ 3 سال تک حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے ہی نہیں۔ پھر اس کے بعد جو عرب کے مشرکین نے ایک ہنگامہ کھڑا کیا کہ اے پیغمبر، تم تو اپنے آپ کہتے تھے کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، اللہ رب العزت نے مجھے رسول بنا کر بھیجا، آج تمہارا خدا تجھے خود چھوڑ دیا ہے۔ تو بہت غمگین رہا کرتے تھے حضور علیہ السلام، اس لیے کہ 3 سال تک پہلی مرتبہ وحی نازل ہونے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے ہی نہیں تھے۔ اس کو کہتے ہیں، یہ جو زمانہ ہے 3 سال کا، اس کو کہتے ہیں فترت وحی کا زمانہ۔ اس کو کہتے ہیں فترت وحی کا زمانہ۔ پھر اس کے بعد جو ہے 3 سال کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر آنا شروع کیے۔ اس کے بعد جو ہے وحی کا سلسلہ چلا، پھر اس کے بعد جا کر 23 سال میں ختم۔ پھر 3 سال کے بعد جو وحی کا سلسلہ شروع ہوا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے سورہ مدثر کی آیتیں اتری ہیں، سورہ مدثر اتری ہے۔ یہ پہلی آیتیں ہیں سورہ علق کی، لیکن مکمل طور پر یہ سورہ نہیں اتری ہے، صرف 5 آیتیں اس کی اتری ہے جو پہلی وحی ہے۔ پھر 3 سال کے بعد جو سلسلہ چلا ہے وحی کا، پھر وہ سورہ مدثر کی آیتیں اترنی شروع ہوئی۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ پھر اس کے بعد وحی کا سلسلہ چلا۔ ایک چیز اور جاننا ہے کہ قرآن کریم کی حفاظت عہد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہوا۔ جیسے کہ روایتوں کے اندر آتا، جب آیتیں اترتی تھی تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی زبان کو تیزی کے ساتھ چلاتے تھے کہ کہیں یہ آیتیں جو اتر رہی ہے کہیں میں بھول نہ جاؤں۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے،
حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ساتھ اپنی زبان چلاتے تھے تاکہ ذہن میں مستحضر ہو یہ آیتیں، یہ وحی کی باتیں۔ تو اللہ رب العزت نے جب یہ کیفیت دیکھی تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اتنی تیزی کے ساتھ اپنے ہونٹ اور زبان کیوں چلا رہے ہیں؟ ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہم آپ کے اوپر قرآن کو جمع کریں گے، ہم آپ کو ایسا یاد کرائیں گے قرآن کریم کہ آپ کبھی بھولیں گے نہیں۔ آپ اتنی فکر میں نہ رہیں کہ کہیں میرے ذہن سے نکل نہ جائے، ہم آپ کو ایسا یاد کرائیں گے کہ کبھی آپ بھولیں گے نہیں۔ پھر ایسا ہوا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک ایسا ہو گیا کہ پورا قرآن کریم آپ کے سینہ مبارک میں اتر گیا، پھر کبھی نہیں بھولتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ قرآن کریم کو یاد کرتے رہتے، اور اللہ رب العزت نے شروع ابتدا اسلام میں حفظ سے اللہ رب العزت نے کام لیا، یادداشت سے کام لیا ہے۔ عرب کے لوگوں کی یادداشت کو اللہ رب العزت نے بہت بڑھا دیا تھا۔ اسی لیے حضور علیہ السلام قرآن کریم کی حفاظت کے لیے ہر سال جو رمضان آتا تو 2 مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دور فرماتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے اور قرآن کریم کا دور ہوتا، حضور علیہ السلام قرآن کریم سناتے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو۔ تو ہر سال جو ہے رمضان کے اندر دور فرماتے اور فرماتے 2 مرتبہ دور کرتے تھے، یعنی قرآن کریم ریپیٹ کرتے تھے۔ اور یادداشت بھی اللہ رب العزت نے اس وقت لوگوں کو دیا تھا، اور اللہ کا منشا یہ تھا کہ قرآن کریم زیادہ سے زیادہ محفوظ ہو۔ اس دور میں لکھائی پڑھائی کا ایسا نظام نہیں تھا جیسے آج کے دور میں ہے، پڑھائی لکھائی کتنی ہے، اس وقت ایسا نہیں تھا، بلکہ بس ذہن میں جو ہے لوگ چیزوں کو یاد کر لیا کرتے تھے۔ اسی لیے عرب کے لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ عرب کے لوگ تو اپنے باپ داداؤں کی نسل کو یاد رکھتے ہی رکھتے تھے۔ ان کا ایک نسب نامہ جو ہوتا ہے، جیسے میں پیدا ہوا، اب میرے سے میں اپنے باپ کا بیٹا ہوں، اب میرے والد کے ان کے بھی باپ تھے، پھر ان کے بھی باپ تھے، اور ایک سلسلہ جو ہوتا ہے جس کو نسب نامہ کہتے ہیں۔ عرب کے لوگ اپنے باپ دادا کے نسب نامہ کو تو بہت دور تک یاد رکھتے ہی رکھتے تھے۔ فرماتے ہیں حضرات مفسرین اعظام، عرب کے لوگ اپنے گھوڑوں کے نسب نامے کو بھی یاد رکھتے تھے۔ گھوڑوں کے نسب نامے، کتنی تعجب کی بات ہے کہ اس کے پاس یہ گھوڑا تھا، اس کے پاس یہ گھوڑا تھا، یہ وہاں سے آیا، یہ وہاں سے آیا، یہ وہاں سے آیا، یہ وہاں سے آیا، ایک پشت تک جو ہے گھوڑوں کے نسب نامہ عرب کے لوگ یاد رکھتے تھے۔ تو ایسا یادداشت تھا، اور یادداشت کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ابتدا اسلام میں قرآن کریم کو محفوظ کیا۔ تو جیسے جیسے آیتیں اترتی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یاد بھی کر لیتے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی کتابت بھی کرا لیتے، یعنی لکھا لیتے تھے۔ جیسے کہ حضور علیہ السلام کے کتابت وحی کرنے والے خاص طور پر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضور علیہ السلام ان سے کہتے، جب وحی اتر جاتی اور وحی سے فارغ ہو جاتے حضور علیہ السلام، جبرائیل علیہ السلام وحی نازل کر کے چلے جاتے، تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ خود کہتے ہیں کہ میں ہڈیوں کو، اسی طریقے سے لکڑیوں کو، پتھروں کی سیلوں کو،
اسی طریقے سے درختوں کے پتوں کو لے کر حضور کے پاس آتا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو وحی اترتی اس کو بتاتے کہ اے زید بن ثابت اس کو لکھ لو، اس کو لکھ لو۔ تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ جو بھی چیز وہاں پر ہوتی، لکڑی ہوتی تو لکڑی میں لکھ لیتے، ہڈیاں ہوتی جیسے کہ خاص طور سے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے فرمایا مونڈھے کی جو ہڈیاں ہیں اس کو میں اٹھا لاتا اور اس کے اوپر لکھ لیتا۔ پہلے دور میں تو یہ کاغذات بہت کم تھے، بہت کمیاب چیزیں تھی یہ سب، کبھی کبھی کسی کو کاغذ کے ٹکڑے مل گئے تو وہ الگ بات، لیکن یہ سب چیزیں نہیں تھی، ہڈیوں میں لکھ لیتے تھے اور درختوں کے پتوں میں لکھ لیا کرتے تھے، پتھروں کی سلوں میں لکھ لیتے تھے، یہ سب چیزوں میں آیتیں کریمہ لکھ لیا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے ہی، عہد سے ہی یہ سلسلہ چلا کتابت وحی کا۔ پھر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دور چلا تو متفرق طور پر، الگ الگ طور پر تحریریں ہو گئی، کسی کے پاس 5 آیتیں ہیں، کسی کے پاس 2 سورہ ہیں، کسی کے پاس 5 سورہ ہیں، اس طرح سے متفرق طور پر یہ قرآن کریم تھا۔ یہ مستقل نسخہ معیاری طور پر اس وقت نہیں تھا، کسی کے پاس 5 آیتوں کی کوئی تحریر ہے، کسی کے پاس 1 سورہ کی تحریر ہے، کسی کے پاس 10 سورہ کی تحریر ہے، متفرق طور پر اس قسم کی تحریریں تھیں۔ جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب اسلام نہیں لائے تھے، ان کی بہن اور ان کے بہنوئی جو تلاوت قرآن کر رہے تھے، جو پورا مشہور واقعہ ہے، جو تلاوت کر رہے تھے وہ دونوں، ان کی بہن اور ان کی بہنوئی، تو ایک تحریر لے کر ہی پڑھ رہے تھے، تلاوت کر رہے تھے، تو متفرق طور پر، الگ الگ طور پر تحریریں تھیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے پردہ فرما گئے، تو اس وقت بھی مستقل طور پر اس نسخے کو تیار نہیں کیا گیا تھا، الگ الگ تحریریں سب کے پاس تھی، اور قرآن کریم جو اترا ہے وہ بھی صرف ایک قرات پر نہیں اترا ہے، کئی قراتیں قرآن کریم کے پڑھنے کی ہے، تلاوت کرنے کی کئی قراتیں۔ قرآن کریم کی جو تلاوت کی جو قراتیں ہیں، کئی قراتیں ہیں، جیسے کہ ہم بعض مرتبہ سنتے رہتے ہیں کہ فلاں قاری کسی سورہ کی تلاوت کر رہے ہیں تو الگ الگ طریقے سے تلاوت کر رہے ہیں، تو وہ قراتیں مختلف ہیں قرآن کریم کی، جو کہ سب کے سب درست ہیں، سب کے سب صحیح ہیں، کئی قراتوں میں قرآن نازل ہوا۔ پھر اس کے بعد جب کئی قراتیں قرآن کریم کی تھی اور سب کے سب قراتیں صحیح تھی، جب صحابہ کا دور تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے بھی شاگرد تھے مختلف جگہوں میں جو تلاوت کرتے وہ سب کے سب درست تلاوت کرتے تھے، لیکن جب قرآن کریم دور دور تک پھیلا، اب کوئی صحابی یمن میں ہے، کوئی صحابی عرب میں ہے، کوئی صحابی مکے میں ہے، کوئی صحابی بحرین میں ہے، اب دور دور تک جب قرآن کریم پھیلا، اب اس کی قراتیں پھیلی تو اس میں اختلاف آنے لگا، کسی نے کہا کہ یہ قرات درست نہیں ہے، کسی نے کہا کہ یہ قرات درست نہیں ہے، کسی نے کہا میری قرات درست ہے، تھوڑا تھوڑا اختلاف ہونے لگا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، اب انہوں نے دیکھا کہ یہ سب قراتیں درست ہے، لیکن فلاں علاقے کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرات جو تم کر رہے ہو یہ درست نہیں ہے، فلاں علاقے کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرات درست نہیں تمہاری، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ڈر ہونے لگا کہ قراتیں سب ہیں جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، لوگ کہیں ان قراتوں کو غلط نہ ٹھہرا دیں۔ جیسے کہ قرات ہے، ایک ہے مالک یوم الدین، مثال کے طور پر مالک یوم الدین جو قرآن کریم کی ایک تلاوت اس طرح ہم کر سکتے ہیں، اس آیت کی مالک یوم الدین، ایک دوسری قرات کیا ہے، ملک یوم الدین ہے نا، تو یہ مختلف قراتیں تھی،
تو ڈر ہونے لگا حضرت صدیق اکبر کو کہ کہیں ان قراتوں کو لوگ غلط نہ ٹھہرا دے، تو اس کے لیے مل جل کر بیٹھے۔ ان کے پاس حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ آئے، جیسے کہ مفسرین نظام نے لکھا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ان کو ایک مرتبہ بلوایا کہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ تم ایک مرتبہ میرے پاس آؤ، تو بلا بھیجا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ آئے، اور اسی مجلس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے کہ اے زید بن ثابت، ابھی جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے ہیں، انہوں نے کہا کہ قرآن کریم کو یکجا طور پر جمع کرنا ہے، ایک جگہ جمع کرنا ہے قرآن کریم کو، اور یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ یہ بہتر ہی بہتر ہے کہ ساری کی ساری تحریروں کو ایک جگہ جمع کر کے ایک قرآنی شکل دیں گے، ایک معیاری نسخہ ہم امت کے سامنے پیش کریں گے۔ اور حضرت عمر کہتے ہیں کہ یہ بہتر ہی بہتر فیصلہ ہے میری طرف سے رائے یہ ہے کہ یہ کام کرنا ہی کرنا، اس کے اندر بہتر ہی بہتر ہے۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ یہ بہتر ہی بہتر کام ہے، یہ کرو، لیکن میں نے ان کو جواب دیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو جواب دیا کہ جو کام حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہیں کیے ہیں وہ میں کیسے کر سکتا۔ یہ خلفائے راشدین کے اندر ایک چیز تھی، جو کام حضور کیے نہیں اس کام کو کبھی کرتے نہیں تھے لوگ، جو کام حضور کر کے گئے اس کو کرنے کے لیے اپنی جان گنوا دیتے تھے، لیکن جو کام کیے نہیں اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے تھے، کہیں یہ میری طرف سے بدعت نہ ہو جائے، اس ڈر سے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا حضرت عمر سے کہ میں نے ان کو کہا ہے کہ یہ کام میں کیسے کر سکتا ہوں جو کام حضور نہیں کیے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ شروع میں میری بھی رائے یہی تھی کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا، لیکن بار بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ یہ کام بہتر ہی بہتر ہے، بہتر ہی بہتر ہے، کرو، تو میرے دل میں شرح صدر ہو گیا، میں مطمئن ہو گیا کہ یہ کام کرنا ہی چاہیے، اس لیے کہ اگر نہیں کریں گے تو اندیشہ ہے، ڈر ہے کہ کئی جو مختلف قراتیں ہیں لوگ اس کو غلط نہ ٹھہرا دیں۔ تو میرا دل بھی مطمئن ہو گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل کی طرح۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت زید سے کیا کہتے ہیں کہ یہ کام تم کرو، مختلف تحریروں کو جمع کرو، کس کے پاس کیا کیا تحریریں ہیں اس کو جمع کرو، اس لیے کہ تم پر ہمارا اعتماد اور بھروسہ ہے، ہم آپ سے بدگمان نہیں ہیں، اس لیے کہ آپ حضور کے بہترین ساتھی میں سے، آپ کتابت وحی کرنے والے ہیں، حضور آپ سے کتابت وحی کراتے تھے، اس لیے کہ آپ پڑھے لکھے ہیں، ہم آپ سے کہتے ہیں کہ یہ کام کرو۔ اب حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں وہ سنیے، کہتے ہیں جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے یہ کام کہا تو میں نے ان سے کہا کہ امیر المؤمنین، اگر یہ کام مجھے نہ کہتے اور آپ مجھے پہاڑ ڈھونے کے لیے کہتے کہ اپنے سر کے اوپر اٹھاؤ تو میں یہ کام کرنے کے لیے تیار تھا، لیکن اس قرآن کریم کو اس طرح جمع کرنے کے لیے میں تیار نہیں۔ پہاڑ کتنا مضبوط ہے، مستحکم ہے، کوئی سر پر اٹھا سکتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میرے لیے پہاڑ کا اٹھانا آسان ہے، لیکن یہ کام کرنا میرے لیے بہت مشکل تھا، کہ مختلف تحریروں کو جمع کرنا اور اس پر اعتماد اور بھروسہ کرنا کہ واقعتاً یہ تحریر صحیح ہے، یہ میرے لیے بہت مشکل کام تھا۔ پہاڑ کا اٹھانا میرے لیے آسان، لیکن یہ کام میرے لیے بہت مشکل۔ لیکن پھر بعد میں فرماتے ہیں کہ
مجھے بار بار جب کہا گیا تو میرا بھی سینہ، میرا بھی دل جو ہے مطمئن ہو گیا، میرے اندر بھی شرح صدر ہو گیا کہ نہیں، یہ کام انجام دینا چاہیے۔ پھر جو ہے وہ مختلف جگہوں سے تحریریں جمع کرنا شروع کر دی، باقاعدہ علل اعلان کہا گیا، اعلان کر دیا گیا پورے عرب کے اندر، پورے ملک کے اندر کہ کس کے پاس، کس صحابی کے پاس تحریر ہے وہ لے کر آؤ۔ اعلان کے مطابق لوگ لے کر آتے، لیکن لانے کے بعد بھی بہت اہم باتیں میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ یادداشت تو خود حضرت زید بن ثابت کو تھا ہی تھا، خود قرآن کریم کے وہ حافظ تھے، لیکن تحریر جب لے کر آتے تھے اپنی یادداشت پر بھروسہ نہیں کرتے کہ بس میرے یادداشت کے مطابق وہ تحریر صحیح ہے تو بس میں اس کو کتابت کر لوں اور قرآن کریم کے اندر جمع کر دوں۔ نہیں، اپنی یادداشت پر صرف بھروسہ نہیں کر بیٹھے، بلکہ اس کے لیے کئی شرائط لگائے کہ یہ شرطوں پر اگر یہ تمہاری تحریر فٹ ہوگی تو وہ تمہاری آیتیں، تمہاری تحریر لی جائے گی، نہیں تو میں قرآن کریم کے اندر اس کو جمع نہیں کر سکتا۔ اس کام کے لیے حضرت عمر کو بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے لگا دیا۔ مفسر نظام نے فرمایا جس طریقے سے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ حافظ قرآن تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی حافظ قرآن تھے، ان کو بھی اس کام کے لیے لگا دیا کہ تم زید بن ثابت کی ہیلپ کرو۔ تو جو تحریر لے کر آتے لوگ، پہلے تو ہے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ اپنی یادداشت کے مطابق اس تحریر کو دیکھتے کہ آیا میری یادداشت کے مطابق وہ تحریر بالکل فٹ ہے کہ نہیں ہے۔ اگر فٹ ہے تو چلو ایک شرط پائے گی۔ پھر اس کے بعد دوسری شرط دیکھتے، دوسری شرط کیا ہوتی کہ کسی بھی آیت کو ثابت کرنے کے لیے کہتے کہ دو گواہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے طے کیے تھے کہ 2 گواہ اس پر صحیح ہونی چاہیے کہ واقعتاً یہ تمہاری تحریر ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہنچی۔ 2 گواہ ہونی چاہیے اور یہ گواہی دے کہ ہاں یہ تحریر درست ہے۔ تو اس طرح سے 4 شرائط حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ رکھے تھے، وہ 4 کے 4 شرائط پر اگر وہ تحریر اترتی تو اس کو اس نسخے کے اندر جماتے، نہیں تو نہیں جماتے۔ پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا جب زمانہ آیا تو اس وقت ایک ہی قرآن تھا، یعنی ایک ہی نسخہ تھا جو مدینے میں تھا، ایک ہی نسخہ، وہ بھی مدینے میں تھا صرف۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ایک کارنامہ انجام یہ دیا کہ اپنے دور میں 7 نسخوں کو قرآن کریم کی ترتیب دی، 7 نسخے بنائے قرآن کریم کی۔ اب ایک نسخہ ہو، اس وقت جو ہے پریس نہیں تھے اتنے، جہاں پر کتابیں چھاپی جاتی تھی اس قسم کے پریس اس وقت نہیں ہوتے تھے، تو بہت کم جو ہے پریسیں ہوتی، تو اس لیے 7 قرآن کے نسخے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے تیار کرائے اور 7 نسخوں کو مختلف ملکوں میں روانہ فرما دیے۔ ایک نسخہ مکہ مکرمہ میں، ایک نسخہ مدینے میں، ایک نسخہ بحرین میں، ایک نسخہ یمن میں، اور کئی ملکوں میں یہ 7 نسخے پہنچائے، اس لیے کہ ایک نسخہ تھا اور ایک ہی نسخے سے اس وقت کام نہیں ہو سکتا تھا، تو 7 نسخے تیار کرائے، اور ان 7 نسخوں میں جو پہلے کے نسخے تھے قرآن کریم کے، اس کے اندر جو ہے زبر زیر پیش کچھ لگے نہیں ہوتے تھے۔ جو آج ہمارے سامنے قرآن موجود ہے، ان لوگوں کا بہت بڑا ہم پر احسان ہے جنہوں نے یہ کام کیا ہے کہ آج ہمارے پاس جو قرآن کریم ہے اس پر زبر زیر پیش لگے ہوئے ہیں،
نقطے لگے ہوئے ہیں. جو پہلے جو نسخے تھے اس میں نہ تو نقطے تھے نہ زبر زیر پیش تھے. ہم جیسے عجمی لوگ، ان پڑھ لوگ قرآن کریم پڑھ نہیں سکتے تھے. وہ لوگ عرب کے تھے، بغیر زبر زیر پیش کے پڑھ لیا کرتے تھے، اس لیے کہ وہ عربی داں تھے، بہت عربی جانتے تھے. اگر ہمارے سامنے آج وہ قرآن ہو ہم نہیں پڑھ سکتے. تو اس وقت جتنے نسخے تھے، زبر زیر پیش، نقطے، بالکل خالی، کچھ بھی نہیں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یہ کام کیا کہ قرآن کریم میں زبر زیر پیش اور نقطے لگوائے تاکہ آسانی ہو جائے. اسی لیے مختلف نسخے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں تیار کرائے اور ملکوں میں بھیج ڈالے. جیسے بحرین ملک میں، مدینے میں ایک الگ نسخہ، مکے میں ایک الگ نسخہ، یمن میں ایک الگ نسخہ. اس طرح سے 7 نسخے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے تیار کرائے اور اس طرح سے قرآن کریم ہم تک پہنچا ہے. قرآن کریم کی تفسیر کے متعلق بھی بہت سارے قواعد حضرات مفسرین نظام نے لکھا کہ تفسیر کرنے کا حق کسے ہے قرآن کریم کی. ہر ایرے غیرے کو قرآن کریم کی تفسیر کی اجازت نہیں ہے. اور حضرات مفسرین نظام نے فرمایا کہ اس وقت قرآن کریم کی ایک ایک سورہ کی تلاوت اور اس کی تفسیر سیکھنے کے لیے حضرات صحابہ کرام کو حضور کے پاس کئی سال لگ جاتے تھے. جیسے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ سورہ بقرہ کی تلاوت اور اس کی تفسیر سیکھنے میں کہتے ہیں 8 سال لگ گئے. 8 سال کھپائے ہیں صرف ایک سورہ کو سیکھنے کے لیے، اس کی تلاوت اور اس کی تفسیر، سورہ بقرہ کی. اور بعض مرتبہ 2 سورہ اگر کوئی صحابی سیکھ لیتے اور اس کی تفسیر بھی سیکھ لیتے، کہتے کہ ہمارے دور کا سب سے بڑا یہ عالم ہے، سب سے بڑا عالم. کیوں؟ اس لیے کہ صرف عربی سیکھ لینا یہ قرآن کریم کی تفسیر کے لیے کافی نہیں ہے. قرآن کریم کی تفسیر کے لیے سارے علوم کی ضرورت ہے. علم نحو کی ضرورت ہے، علم صرف کی ضرورت ہے، عقائد، علم کلام کی ضرورت ہے، عقائد کی ضرورت ہے، اور اسی طریقے سے دیگر علوم کی ضرورت ہے. علوم حدیث کی ضرورت ہے، علوم تفسیر کی ضرورت ہے. تمام کے تمام یہ علوم کسی کے اندر ہو اسی کو تفسیر کرنے کا حق ہے. لیکن حضرات مفسرین نظام نے بہت افسوس کے ساتھ ایک بات ظاہر کی کہ آج ہمارے دور میں کسی کو بس تھوڑی سی عربی آنے لگی، عربی کی ذرا شدھ بدھ ہو گئی، بس وہ قرآن کریم کی تفسیر کرنے لگتا ہے. یہ آج کے دور میں قرآن کریم کے ساتھ سب سے بڑا مذاق ہو رہا ہے. آپ نے بھی دیکھا ہو، تھوڑی سی کیا عربی آ گئی، کسی کو تھوڑی سی کیا اردو کی تحریریں پڑھنی آ گئی، بس اسی سے تفسیر کرنا شروع کر دی. یہ آج کے دور میں قرآن کریم سے سب سے بڑا مذاق ہے جو بہت نقصان دہ. اور یہ بات ہم اپنے ذہن سے بھی لے سکتے ہیں. ایک انسان تھوڑی سی انگریزی جانتا ہے، اب وہ میڈیکل کی کتابیں، سائنس کی کتابیں لے کر بیٹھ جائے، اب مطالعہ کرے. اب مطالعہ کرنے کے بعد وہ کہے کہ میں نے میڈیکل کی کتابیں پڑھ لی ہے اس لیے کہ میں انگریزی جانتا ہوں. کوئی انسان کہہ سکتا ہے کہ یہ ڈاکٹر ہے. بھائی میڈیکل کی کتابیں پڑھ لینے سے ڈاکٹر نہیں بنتا، انجینئرنگ کی کتابیں صرف لے کر پڑھ لینے سے ڈاکٹر نہیں بنتا، بلکہ ڈاکٹروں کے پاس رہ کر ڈاکٹری سیکھنا سب جا کر ڈاکٹر بنتا. انجینئرنگ کی کتابیں پڑھنا، انجینئرنگ کے پاس رہ کر تب وہ انجینئرنگ بنتا ہے. اب کوئی انسان کہے کہ میں نے عربی پڑھ لی ہے بس مجھے آ گئی کسی طرح، اب وہ کہے کہ میں بھی قرآن کریم کی تفسیر کر سکتا ہوں، تو یہ کیسے اپنے ذہن میں ہم لے سکتے ہیں؟ یہ تو ایک عقل مند انسان کہہ ہی نہیں سکتا. لیکن آج قرآن کریم کے ساتھ یہ کھیل ہو رہا. قرآن کریم کی تفسیریں غلط لوگ کر رہے ہیں.
تھوڑی تھوڑی سی عربی آ گئی، تھوڑی سی کیا اردو کی تحریریں پڑھنے آ گئی، قرآن کریم کی تفسیر کرنے لگتا ہے، یہ قرآن کریم کے ساتھ مذاق ہے۔ تو قرآن کریم کی تفسیر کرنے کے لیے حضرات علماء کرام نے علوم بنا دیے کہ یہ علوم ہوں گے تو قرآن کریم کی تفسیر کرنے کا اسے حق ہے، نہیں تو نہیں ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید ہے، من قرأ القرآن بغیر علم، من قرأ القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ جو شخص بغیر علم کے قرآن کریم کی تفسیر کرے، بغیر علم جانے قرآن کریم کی تفسیر کرے، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ بغیر علم کے، بغیر استاذ کے پاس بیٹھ کر یہ تمام کے تمام علوم حاصل کیے بغیر، علم نحو، علم صرف، علوم بلاغت، علم کلام، علوم تفسیر، علوم حدیث حاصل کیے بغیر اگر تفسیر کوئی کرتا ہے، اور مفسرین اعظام نے فرمایا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اور بھی ہے، اگر اس کی بات کوئی صحیح بھی نکل آئے فقط اخطا، تب بھی وہ گویا کہ خطا کرنے والا ہے۔ اگر اس کی بات کوئی صحیح بھی نکل آئے تب بھی کہتے ہیں کہ تب بھی جو اس نے ایک غلطی کی ہے، تب بھی یہ اس نے گویا کہ غلطی کی ہے۔ تو بغیر علم کے قرآن کریم کے اندر رائے پیش کرنا گویا کہ وہ اپنے آپ کو جہنم میں دھکیل رہا۔ تو قرآن کریم کی تفسیر کوئی معمولی نہیں ہے، کوئی کھیل کود نہیں ہے، جیسا کہ آج لوگوں نے کھیل کود بنا لیا۔ بہت ڈرنے کی چیز ہے، بہت اس سے خبردار رہنے کی، بہت متنبہ ہونے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کی تفسیر کا صحیح حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک ایک آیتوں کو صحیح پڑھ کر، صحیح سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب